ہم اس سارے سینیریو میں مس کر رہے ہیں پریزنٹلی فلسطین. اگر آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہے یہ بیسک جنگ جو ہے نا ایران اور اسرائیل کی نہیں ہے, بیسک جنگ نہیں ہے. ایران نے ایک مسلم کنٹری ہونے کی حیثیت سے اپنا ایک ایسا فرض نبھایا ہے جو کہ اس کے اوپر ہر لحاظ سے مطلب ہے حاوی تھا, سب پہ حاوی تھا, تمام ملکوں پہ حاوی تھا, جتنے مسلمان ملک ہیں سب پہ حاوی تھا, 55-53 جتنے بھی ہیں, لیکن ایران نے اسے نبھایا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اس میں ساری چیز جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے گرد گھومنی شروع ہو گئی ہے. جو مین جس کا ٹارگٹ تھا, جس کے اوپر سب کچھ شروع ہوا تھا, فلسطین, وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہو گیا, پیچھے رہ گیا. اب جو ایکچوئل ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا, سارا کچھ پہنچا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایران کا جو اس کو نقصان پہنچانا ہے وہ ایک صرف طاقت کا توازن ہے جو کہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے کہ جی ایران نے کمزور ہونے کے باوجود, دور ہونے کے باوجود, اتنے درمیان میں ہرڈلز ہونے کے باوجود اسرائیل کے اوپر اتنے اٹیک کر دیے, اتنے میزائل پہنچا دیے. آپ دیکھیں کہ فلسطین جو اصل مقصد ہے اس کو وہ کس طرح کر رہا ہے, وہ ادھر کا ادھر ہی ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, اس فلسطین میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا. اور وہ اگر فرض کریں فلسطین پہ اس وقت بمباری بھی کر دیتا ہے تو فلسطینی بیچارے بچے, عورتیں, بوڑھے, وہ تو اسی طرح ہی مارے جا رہے ہیں نا. تو یہ ایک ہمارا جو مسنگ اس وقت پریزنٹلی جو مسنگ ٹاپک ہے نا, وہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے پریس بریفنگ میں فلسطین کا نام تک نہیں لیا. میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ میرے حساب سے, میں مطلب جو میرا یہ اپنا نظریہ ہے کہ وہ فلسطین سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ اس جنگ کے درمیان. اس جنگ سے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے جو اصل مقصد تھا, جس کے اوپر سارا شور شرابہ شروع ہوا تھا, جس پہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ مطلب دیکھیں نا کتنا دور ہے, فاصلہ کتنا زیادہ ہے, کوئی سرحد نہیں ملتی, کوئی اور مطلب ٹھیک ہے اسلام کے دشمن ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس وقت دیکھیں تو فلسطین جو اصل مقصد ہے, جو اصل ٹارگٹ ہے اسرائیل کا, وہ اسی طرح موجود ہے. اگر ابھی بھی وہ کچھ کرنا چاہے گا نا فلسطین میں تو آپ اس کو ابھی بھی نہیں روک سکیں گے. نہیں وہ تو جاری, پر کل بھی بمباری کی, میں کہہ رہا ہوں کہ بمباری جاری تو الگ بات ہے نا, ادروائز بھی کوئی بھی. پھر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ نیتن یاہو یہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا, فانی صاحب ماشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوں گے, میں اگر جملہ بولوں تو شاید ان کو اور بھی سمجھ آ جائے گی بات, کہ جو یہ چینج آتا ہے نا اسرائیل میں وہ پہلے سے زیادہ دہشت ناک چینج ہوتا ہے. یہ آپ پچھلے سارے اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی نیتن یاہو سے پہلے, اس سے پہلے آپ گولڈا میئر سے لے کے اب تک اگر دیکھیں تو جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ایک پالیسی کی تسلسل ہے, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ نیتن یاہو اس میں ایک فگر تھا جس کے ذمہ یہ کام لگائے گئے تھے, اس نے جس حد تک کیا سو کیا. ایران درمیان میں آیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا انہیں ڈیلے ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن وہ فلسطین ادھر کا ادھر ہی ہے ان کا معاملہ. یعنی وہ اس کو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اگر بات ہونی چاہیے. ایک جملہ میں اور اسی سلسلے میں, کہ جب جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی تو میں یہی بات جو میں نے فلسطین کی بات شروع میں کی اسی لیے کی کہ جو مین ٹارگٹ تھا فلسطین, اس کو کسی جگہ پہ بھی نہیں لایا گیا درمیان. یعنی مقبوضہ علاقوں کو واگزار کرانے کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے. اینی تھنگ